بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ چچا فیروز ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے والد صاحب ان کا خیال رکھتے۔ وہ بہت غریب آدمی تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کی کفالت کر رہے تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جس کا نام راشد تھا۔ ان دنوں ہم خانیوال میں رہتے تھے۔ یہاں والد صاحب کی کچھ زرعی اراضی تھی جس کی دیکھ بھال اور پیداوار سے ہمارا خاندان خوشحال تھا۔ چچا فیروز ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، تاہم والد صاحب ان سے بھائیوں جیسا تعلق رکھتے تھے کیونکہ برسوں پرانی ہمسائیگی چلی آ رہی تھی اور راشد میرے بھائی افتخار کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ دونوں کی بچپن سے دوستی تھی۔ راشد جب بھی ہمارے گھر آتا تو والدہ دیسی گھی، شکر اور پراٹھے سے اس کی تواضع کرتیں۔ وہ اچھی عادات کا مالک، بے حد ذہین اور حساس دل رکھنے والا لڑکا تھا۔ اپنے باپ کی طرح تند مزاج اور غصیلا نہیں تھا۔ بھائی افتخار جب اسکول جاتے راشد کا جی کرتا کہ وہ بھی اسکول جائے، لیکن چچا فیروز اسے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھ لکھ گیا تو مزدوری نہیں کر پائے گا اور نوکری فی زمانہ غریب کی اولاد کو ملتی نہیں، پھر کیا فائدہ اسکول بھیجنے کا۔ وہ خود بھی پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن راشد کی ماں کو بڑا شوق تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ جائے، جیسے ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے۔ دراصل راشد کا ماموں تعلیم یافتہ اور اچھے عہدے پر فائز تھا، راشد کی ماں کا آئیڈیل اس کا بھائی تھا جس نے تعلیم کے بل بوتے پر معاشرے میں باعزت مقام حاصل کیا تھا۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا لخت جگر اپنے ماموں کے نقش قدم پر اپنی منزل پا لے اور سارے کنبے کو غربت کے جان لیوا اندھیرے سے باہر کھینچ لے جائے۔ رضیہ سلائی کڑھائی کر کے شوہر کا معاشی سہارا بنی ہوئی تھی تاکہ وہ لڑکے کو اسکول بھیجنے پر راضی ہو جائے۔ بالآخر میرے والدین کے سمجھانے پر چچا فیروز بیٹے کو اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ راشد نے 5ویں کا امتحان پاس کر لیا تو اس کے باپ نے اسے پڑھائی سے ہٹا لیا اور بیوی سے کہنے لگے، اب تو تیرے بیٹے کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، اتنی تعلیم کافی ہے، یہ 13 برس کا ہو گیا ہے، اب اسے کام پر لے جاؤں گا تو آگے کچھ کر پائے گا، ورنہ کام ہڈیوں میں اترے گا نہیں، مشقت سے جی چرانے لگے گا۔ شوہر کے اس فیصلے پر بیوی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ رضیہ چاچی کسی صورت بیٹے کا مستقبل تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دیہاتی عورت کے لیے شوہر کے سامنے زبان کھولنا بھی کٹھن بات تھی۔ تب وہ میرے والد کے پاس آئی، کہا کہ بھائی صاحب، میرے بھائی کو میری طرف سے خط لکھ دو۔ اس نے خط میں بڑی منت سماجت کی تھی کہ وہی بھانجے کو اپنے پاس بلا کر اسکول میں داخل کروا دے تاکہ وہ سنہری خواب جو اس کی آنکھیں بیٹے کے لیے دیکھنا چاہتی تھیں ان کا اس طرح غربت کی کند چھری سے قتل نہ ہو۔ خط کی عبارت میں آنسوؤں کی نمی بھی گھلی ہوئی تھی۔ ابا نے رضیہ چاچی کے بھائی کو خط لکھ دیا۔ جو عبارت اس خاتون نے لکھوائی سب تحریر کر کے خط پوسٹ کر دیا۔ بھائی کے دل پر بہن کی التجا کا گہرا اثر ہوا۔ وہ شخص خط ملتے ہی حیدرآباد سے خانیوال اپنے بھانجے کو لینے آ گیا۔ اپنی خوشیوں میں مگن رہنے والے بھائی نے جب دکھیاری بہن کے گھر غربت کا دردناک منظر دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ ایک مدت بہن کی طرف سے غافل رہ کر اس کی کتنی حق تلفی کی ہے۔ یہاں تو فاقوں کا راج تھا، پھر بہنوئی بیٹے کو کیوں کر پڑھاتا۔ گھر کیا تھا جس کی چھت گرمیوں میں دھوپ کو نہ روک سکتی تھی اور سردیوں میں بارش کی بوچھاڑیں اپنی منمانی کرتی تھیں۔ چاروں بھانجیاں خاصی سیانی ہو چکی تھیں۔ ان کا بوجھ بھی دھرتی کا سینہ شک کرنے کو کافی تھا۔ اسے اپنی صابر اور مظلوم بہن پر بڑا ترس آیا اور بہنوئی کو قائل کرنے کی ٹھان لی۔ اول تو فیروز چچا پہلے تو اپنے بیٹے کو ماموں کے ساتھ بھیجنے پر تیار نہ تھے، لیکن سب گھر والوں اور کچھ رشتہ داروں کے اصرار پر بالآخر وہ راشد کو حیدرآباد بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ راشد کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے 5ویں جماعت بہت اچھے نمبروں سے پاس کی تھی۔ ماموں کے ساتھ حیدرآباد آ کر وہ بہت خوش تھا، جیسے سچ مچ کی جنت میں آ گیا ہو۔ میرے والد بھی ان دنوں محکمہ مال میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ تبھی رضیہ کے بھائی بابر سے ان کی اچھی سلام دعا تھی۔
جب ابا اور اماں حیدرآباد جاتے تو بابر صاحب کے گھر ضرور جاتے تھے۔ ان لوگوں کو رضیہ چاچی کے دگرگوں حالات کا دکھ تھا اور اب یہ ان کی مالی مدد کرنے لگے تھے۔ فیروز چچا غریب ضرور تھے مگر کبھی اپنی غربت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے۔ مالی مشکلات کے باوجود خاصے خود سر اور خوددار تھے۔ وہ کبھی باہر نکل کر در پر نہیں گئے، نہ ہی ان سے کسی قسم کا رابطہ رکھتے تھے۔ فیروز چچا کی ایسی سرشت تھی کہ وہ اپنے سے بہتر مالی پوزیشن والے رشتہ داروں سے گھلتے ملتے نہ تھے بلکہ ان کے در پر جانے میں اہانت محسوس کرتے تھے۔ راشد کی ممانی بہت اچھی خاتون تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھیں، اس لیے تعلیم کی قدر جانتی تھیں، تنگ دل نہ تھیں۔ اس خاتون نے پہلے ہی دن راشد کو قبول کر لیا۔ اسے ماموں کے گھر کوئی تکلیف نہ تھی۔ ممانی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ جب سے راشد ان کے گھر آیا تھا، بابر کی بیوی اس کے قدموں کو مبارک سمجھنے لگی تھی کہ 12 سال بعد اسے اولاد کی خوشی ملنے والی تھی۔ وہ جتنا جیب خرچ چاہتا یہ عورت اسے دے دیتی اور ماں جیسا پیار بھی دیتی۔ اس قدر چاہت اور پرسکون ماحول نے راشد کی شخصیت پر خوشگوار اثر ڈالا اور اس کی ذہانت چمک اٹھی۔ اب وہ کلاس کا سب سے اچھا طالب علم تھا، ہر امتحان میں پوزیشن لیتا، کھیلوں میں بھی آگے آگے رہتا تھا۔ اس کی محنت اور ذہانت سے ہر استاد خوش تھا۔ وہ ہر ایک کا چہیتا بن چکا تھا۔ اب وہ غربت کی ذلت میں نہیں، ایک خوشحال گھرانے میں جی رہا تھا۔ گاڑی میں اسکول آتا جاتا، نوکر اس کی خدمت پر مامور تھے، لہٰذا خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ ہنس مکھ اور خوش مزاج تھا۔ صرف ایک بات تھی کہ جب بھی اسکول میں کوئی دوست راشد سے اس کے والد کے بارے میں سوال کرتا تو وہ اداس ہو جاتا اور بات کو ٹال جاتا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور اس نے 8ویں جماعت پاس کر لی۔ افتخار بھائی نے آرٹس کے مضامین لے لیے تھے جبکہ راشد نے اپنے لیے سائنس کو چنا۔ اس دوران چند دن کی چھٹیوں پر خانیوال آیا اور جلد لوٹ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے والد روک نہ لیں اور تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ جائے۔ میٹرک کے امتحان میں راشد نے فرسٹ پوزیشن لی۔ اس دوران اس کی ماں بیٹے سے ملنے کئی بار حیدرآباد گئی مگر راشد ایک بار بھی گھر نہ آیا۔ چھٹیوں میں اس کے ماموں کہتے کہ اپنے بابا سے مل آؤ مگر وہ انکار کر دیتا اور ٹال مٹول سے کام لیتا۔ ماں صبر سے واپس لوٹ جاتی کہ اس کو تو بیٹے کی خوشی اور اس کا مستقبل عزیز تھا۔ کالج میں وہ ہاکی کا بہترین کھلاڑی منتخب ہوا تو اس کا مزاج کچھ بدل گیا۔ اب وہ بڑے بڑے امیروں کے لڑکوں سے دوستی رکھتا تھا۔ رہن سہن شکل و صورت سے وہ کسی امیر زادے سے کم نہ تھا۔ ماموں کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، وہ اس کی جیب میں رقم ڈالتے رہتے تاکہ وہ کالج میں زیادہ بااعتماد اور سوشل رہے۔ انہی دنوں میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ افتخار کو تعلیم چھوڑ کر گھر سنبھالنا پڑ گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی اور ادھر مصروف ہو گیا کہ راشد سے بھی ملنے نہ جا سکا۔ ایک روز بھائی کو کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑا، تب وہ راشد کے ماموں کے گھر گیا۔ پتہ چلا کہ کالج ٹرپ پر گیا ہے۔ ایک کلاس فیلو سے بھائی نے ملاقات کی تو اس نے بتایا کہ راشد تو 1 ماہ سے کالج سے غائب ہے۔ 1 ماہ بعد کالج والوں نے اس کے ماموں سے رابطہ کیا۔ ماموں نے کہہ دیا کہ وہ بیمار ہے اور خانیوال گیا ہوا ہے، لیکن قصہ کچھ اور تھا۔ دراصل یہ لڑکا راشد سے کدورت رکھتا تھا۔ قصہ یوں تھا کہ کالج کا ایک لڑکا ابرار جس کے عزیز خانیوال میں تھے اور اس کے ان عزیزوں کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا۔ جب یہ لڑکا عزیزوں کے وہاں آیا تو چچا فیروز اس سے جا کر ملے اور بیٹے کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ بھی کہا کہ وہ چھٹیوں میں بھی گھر نہیں آیا۔ کیا بہت پڑھ رہا ہے یا پڑھائی سے پہلے ہی بڑا آدمی بن گیا ہے؟ مجھ سے تو پہلے ہی دوری رکھتا تھا، ماموں کے گھر جا کر ہاتھ سے ہی نکل گیا ہے۔ فیروز چچا کی ایسی باتیں سن کر اس لڑکے کو دشمنی نکالنے کا موقع ملا۔ وہ بھی ہاکی کا کھلاڑی تھا مگر اچھا نہ کھیلنے کی وجہ سے اسے ٹیم سے الگ کر دیا گیا تھا۔ تب سے اس کے دل میں راشد کے لیے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اب جو موقع ملا تو فیروز چچا کے خوب کان بھرے کہ آپ کا لڑکا پڑھائی نہیں عیش کر رہا ہے۔
ماموں کا کیا ہے، ان کا اپنا بیٹا تو ہے نہیں جو راشد کا جی چاہے کرے۔ آج کل آپ کا لڑکا کھیلوں میں اول آ رہا ہے، بڑا اچھا کھلاڑی ہے، مگر پڑھائی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ چچا فیروز خود پڑھے لکھے تھے نہیں، کھیل کا سن کر غصے میں بھنا گئے کہ میں یہاں اکیلا محنت مزدوری کر رہا ہوں اور وہ وہاں کھلاڑی بنا ہوا ہے۔ اگلے دن فیروز چچا حیدرآباد روانہ ہو گئے اور راشد سے کہا کہ گھر چلو، بہت کھلاڑی بن لیے اور بڑے عیش کر لیے، میں وہاں تنہا مزدوریاں کر رہا ہوں اور تیری بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں گھلا جا رہا ہوں، اور تم یہاں گلچھرے اڑا رہے ہو۔ نہ میری ضعیفی کا خیال اور نہ عزت کا، مفت کی چپڑیاں جو مل رہی ہیں۔ بہنوئی نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ جب بابر انکل نے زیادہ اصرار کیا کہ لڑکے کو پڑھائی سے مت نکالو، اسے پڑھنے دو، تو چچا اور بپھر گئے کہ تم ہی ہو جو اس کو اتنے روپے جیب خرچ دے کر خراب کر رہے ہو۔ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد نرینہ کی اس لیے خواہش نہ کی تھی کہ یہاں پڑھنے کے بہانے کھیلے اور تم لوگ مجھے بیوقوف بناتے رہو۔ اتنی باتیں سنائیں کہ انکل بابر بھی غصے میں آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنے لڑکے کو، میں نے اس کی کمائی نہیں کھانی۔ اگر پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتا تو تم ہی کمائی کھاتے، میں نے تو اپنی بہن کی خاطر اسے رکھا اور پڑھا رہا تھا، تم کو نہیں منظور نہ صحیح۔ باپ بیٹے کو زبردستی گھر لے آیا۔ یہاں مسائل بھرے گھر میں راشد سخت نا امیدی کا شکار ہو گیا۔ باپ کا ڈنڈا کہ کماؤ گے تو کھاؤ گے، میں اب مزدوری کر کے تھک گیا ہوں، تمہاری بہنوں کا جہیز بنانا ہے اور شادی کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں۔ راشد بہت آزردہ تھا، وہ تو دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ اب ملازمت کے لیے دھکے کھانے پڑ گئے مگر جگہ جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ملازمت نہ ملی، ادھر ماموں نے ناراض ہو کر ساتھ چھوڑ دیا۔ فیروز چچا کی اکھڑ مزاجی کے باعث ان کے تعلقات دوسرے عزیزوں سے بھی اچھے نہ تھے جو اس کی مدد کرتے۔ بہرحال انہوں نے کہیں نہ کہیں سے قرض لے کر اس کو کریانہ کی دکان کھول دی۔ وہ تعلیم چھوڑ کر کریانہ کی دکان پر تو بیٹھ گیا مگر بہت اداس اور بجھا بجھا رہنے لگا۔ یہاں پر غربت، مایوسی اور طعنے ملے اور وہ انجینئر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ماحول کا تضاد اور باپ کی سختی کو سہ نہ سکتا تھا۔ باپ نے دکان کھول کر دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم کماؤ ہم کھائیں گے، بہت تم نے عیش کر لیے، ایسی پڑھائی کے 2 ٹکے کی نوکری تک نہ ملی، کس کام کی ہے؟ وہ جو غربت کے دن بھلا چکا تھا، 8-10 سال سکون اور آرام کے ماموں کے گھر گزار آیا تھا جہاں غم تھا اور نہ فکرات کا جہنم تھا، اچانک اس افتاد سے بوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، اس کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ چھوٹی سی دکان سے کہاں گھر چلتا ہے، جبکہ دکان چلانے والا بھی ایک ٹوٹے ہوئے دل کا ناتجربہ کار لڑکا ہو۔ راشد نے ماموں کو خط لکھا اور تمام حالات تحریر کر دیے مگر بابر انکل تو چچا فیروز سے سخت نالاں تھے، لہٰذا انہوں نے بھانجے کو خط کا جواب نہ دیا۔ دکان میں لگا ہوا سرمایہ گھر کے راشن میں رفتہ رفتہ پورا ہوتا گیا۔ جب منافع نہ ہوا تو راشد سخت مایوسی کا شکار ہو گیا۔ باپ نے بے حد سخت سست کہا اور باور کرایا کہ ماموں کے گھر کے عیش و آرام اور کالج کے ماحول نے تم کو نکما کر دیا، دکان کو تو ڈبو بیٹھے ہو، قرض الگ چڑھ گیا ہے، اب پھر سے نوکری ڈھونڈو، شاید کہیں چپڑاسی ہی لگ جاؤ۔ وہ بیچارہ درخواستیں ٹائپ کروا کر میرے والد کے پاس آیا، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن میٹرک پاس کو اچھی نوکری کیا ملنی تھی کہ چھوٹی موٹی نوکری کے لیے بھی کئی ایسے بے روزگار نوجوانوں نے درخواستیں دے رکھی تھیں جو گریجویٹ تھے۔ راشد بے شک محنتی باصلاحیت تھا لیکن باپ نے اپنی ناعاقبت اندیشی کے سبب اس کی ذہنی صلاحیتیں سلب کر لی تھیں۔ فیروز چچا ان پڑھ ہی نہیں جلد باز بھی بہت تھے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے اور راشد کو تعلیم مکمل کر لینے دیتے تو بابر انکل اسے کسی نہ کسی جگہ نہیں تو اسی مل میں اچھی ملازمت پر لگا سکتے تھے جہاں چچا فیروز کام کرتے تھے۔ مگر چچا جیسے ہر درم لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے، بے شک ان کی مالی مشکلات تھیں مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی تعلیم کا خرچہ کوئی دوسرا برداشت کر رہا ہے اور لڑکا حیدرآباد کے بہترین تعلیمی ادارے میں تعلیم پا رہا ہے۔
رہنے کھانے پینے کے علاوہ جیب خرچہ اور اچھے لباس کی سہولیات بھی ماموں نے اپنے ذمہ لے لی تھیں۔ تب ان کو کچھ تو صبر اور حوصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ماں بیچاری فریاد کرتی رہ گئی، اور راشد کی تو اب یہ حالت تھی کہ جب بھی گھر میں گھستا باپ کی تلخ باتیں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کانوں میں پڑتیں۔ باپ کی باتوں نے اس کے دل پر ایسے کچوکے لگائے کہ کمرے میں جا کر رونے لگتا تھا۔ راشد ان دنوں بہت پریشان رہنے لگا تھا، راتوں کو بھی سوتا نہ تھا بلکہ روتا ہی رہتا تھا۔ اس کا غم دیکھ کر بڑی بہن بیمار رہنے لگی۔ دوسری کا رشتہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ بیانے کو جہیز نہ تھا، لیکن ان باتوں کا ذمہ دار راشد تو نہ تھا کہ ہر مصیبت اور بدقسمتی کا اسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا۔ سوائے میرے بھائی افتخار کے کوئی بھی اس کی تکلیف کو اور ذہنی اذیت کو نہ سمجھ سکا، جو گھر آ کر اپنے دوست کی پریشانی پر کرتا تھا۔ تنگ آ کر راشد نے خواب آور گولیوں میں ساری ہمت اور تعلیم ڈبو دی۔ اس کی زندگی کے ساتھ یہ جدوجہد کی ادھوری کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ماں اور بہنوں نے اس کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے۔ باپ بھی آہیں کھینچتا مگر یہی کہتا کہ تعلیم کی چاہت نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، اور ماموں پچھتا رہا تھا کہ اپنی انا کو عزیز رکھ کر اس نے پیارا اور ذہین بھانجا کھو دیا۔ کاش وہ ایسی غفلت سے کام نہ لیتا۔ میں بھی ایک دن اپنے والدین اور بھائی کے ہمراہ راشد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئی تھی۔ وہ اپنی آخری آرام گاہ میں ابدی نیند سو رہا تھا۔ یہ کہانی صرف راشد کی ہی نہیں، اس جیسے کتنے ہی نوجوانوں کی ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے سنہرے خوابوں کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، مگر حالات انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ غربت کی ڈائن ہمارے وطن کے ایسے ہزاروں نوجوانوں کے عزائم اسی طرح نگل جاتی ہے کہ ماں باپ بس آنسو ہی بہاتے رہ جاتے ہیں۔ کتنے المیے چھپا لیتی ہے یہ ہمارے خوابوں کی سرزمین۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔